اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ ان سے کہو کیا تم عمل کرتے ہو، کہو تم عمل کرتے رہو، اب اللہ تعالیٰ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تمہیں کرتا دیکھ کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی ہوئی تمام باتوں کا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حکم کرنے تک ملتوی کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کامل علم والا بھی ہے اور کامل حکمت والا بھی ہے۔ سورہ توبہ کی 104، 105، 106 آپ کے سامنے 3 آیات پڑھی گئی ہیں۔ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے صدقات کو قبول فرما لیں، اور وہ واقعہ یہ کل عرض کیا گیا تھا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشی کے موقع پر اپنے مال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اس مال کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مال کو قبول کر لیا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور تمہارے صدقات کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے توبہ کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بندوں کا کام ہے گناہ کرنا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لینا، اور اللہ تعالیٰ جو اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں کے ذریعے امت کو توبہ کی تلقین فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کلکم بنی آدم و خطاؤون، کہ تم بنی آدم سب کے سب خطا کار ہو، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر شرمندہ اور نادم ہو۔ گناہ کرنے انسان کا جو ہے یہ گناہ کرنا تو اس کی فطرت میں شامل ہے، لیکن جب کوئی گناہ ہو جائے تو گناہوں سے فوراً توبہ کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سے اتنی مسرت اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مثال دے کر یہ فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں تھا، اس کے پاس سواری تھی، اس سواری پر کھانے پینے کا سامان تھا، وہ مسافر آدمی ایک درخت کے نیچے جا کر کے سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ اس کی سواری غائب ہے اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی غائب ہے۔ بیابان جنگل کا سفر ہے، کوئی منزل تک پہنچنے کی سواری نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، وہ آدمی بیچارہ بیٹھا وہ پریشان ہے۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری جس پر وہ سوار ہو کر آیا تھا اور اس پر جو سامان سفر تھا وہ سامان سفر بھی ہے اور سواری بھی اس کی آ گئی۔ تو اس موقع پر اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی، جبکہ جان کے لالے پڑ گئے تھے، جان
خطرے میں پڑ گئی تھی اور آدمی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، اچانک اس کی سواری اور اس کے کھانے پینے کا سامان مل گیا تو آدمی کو کتنی خوشی ہوگی۔ ظاہر بات ہے آدمی کو جب زندگی سے نا امیدی ہو گئی اور پھر زندگی کی امید پیدا ہو گئی تو خوشی تو ہوگی۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو پیدا کریں گے اور وہ قوم گناہ کرے گی، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گی۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کا کام گناہ کرنا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد فوراً وہ توبہ کر لے تو اللہ کو بڑی مسرت اور خوشی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ گناہگار بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے ان سے آپ کہہ دیجئے میری رحمت سے وہ نا امید نہ ہو، میری رحمت سے وہ نا امید نہ ہو، میں ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو، ان کی لغزشوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ صدقے کے فضائل بھی دیکھیے قرآن اور احادیث کے اندر بے شمار مقامات پر بیان کیے گئے۔ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر صدقے کی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے اور مال کے اندر اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ چنانچہ قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ صدقے کے مال کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے مال کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کے مال کے اندر بہت زیادہ اضافہ کرے گا۔ ایک حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی خلوص نیت کے ساتھ ایک کھجور کی گٹھلی صدقہ کرتا ہے، یہ دیکھیے کھجور کی گٹھلی ادنا درجے کا صدقہ، بڑا اگر کوئی صدقہ کرے خلوص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی چیز یا 1 روپیہ جب خلوص کے ساتھ کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اللہ کی شان کے مطابق ہاتھ، حدیث کے اندر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کو پیر کو ثابت کیا، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی گئی اور امت کو اس سے منع کیا گیا کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے پیر بھی ہیں، اللہ سنتا ہے کان بھی ہے، اللہ دیکھتا ہے آنکھ بھی ہے، لیکن کیسی آنکھیں، کیسے کان، کیسے ہاتھ، کیسے پیر، اس کی وضاحت کرنے سے علماء نے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات معلوم ہے، اس کی صفات مجہول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات تو معلوم ہے لیکن اس کی صفات مجہول ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے سارے اعضاء ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، سارے اعضاء ہیں، لیکن اس کی صفات مجہول ہے، معلوم نہیں ہے۔ آنکھ کیسی ہے، کان کیسے ہے، ہاتھ کیسے ہے، پیر کیسے ہیں، سارے اعضاء ہیں۔ اس کی تحقیق کرنے سے شریعت نے منع کر دیا ہے، علماء نے منع کر دیا ہے کہ اس کی تحقیق میں پڑھ کر کے تم کہیں اپنے آپ کو گمراہ نہ کر لو، تو اس سے منع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ میں اس کے صدقے کو لیتے ہیں اور اس مال کو اتنا بڑھاتے اتنا بڑھاتے اتنا بڑھاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا۔ قیامت کے دن وہ 1 کھجور کی گٹھلی یا 1 روپیہ آدمی جب لائے گا اور اس کا جب اجر و انعام دیکھے گا، مشاہدہ کرے گا، ارے دنیا کے اندر میں نے تو اتنی حقیر جو ہے مال صدقہ کیا تھا، اتنا 1 روپیہ میں نے صدقہ کیا تھا، اتنا بڑا اجر و ثواب دیکھے گا تو آدمی پریشان ہو جائے گا۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو قبول، جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کے صدقے کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو جمع کریں گے۔ انسانوں کو، ہمارا آپ کا سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر صرف رہنا نہیں ہے بلکہ ایک اور آخرت کا بھی عقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، یہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ کافروں کا عقیدہ کیا ہے
کھانا پینا مرنا جینا جو کچھ ہے دنیا ہے، بس کھا لو پی لو مر جاؤ، مر گئے مٹی ہو گئے چلے گئے، بس کچھ بھی حساب کتاب نہیں۔ لیکن ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس عمل کو پیش کرے گا، برا ہے تو برا، اچھا ہے تو اچھا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس دربار میں تم کو حاضر کیا جائے گا جو کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، اور دنیا کے اندر جو کچھ تم کرتے تھے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کو چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے اس کو عذاب دیں گے۔ اور آخر تیسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کامل حکمت والا بھی ہے اور کامل جاننے والا بھی ہے، اللہ کا علم بھی کامل ہے اور اللہ کی حکمت بھی کامل ہے، اس کی کوئی چیز ناقص نہیں، اس کی کوئی چیز بھی نامکمل نہیں، ہر چیز سننا دیکھنا کرنا ہر چیز اس کی کیا ہے کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تین آیات کے اندر مختلف مضامین کو بیان کیا ہے، صدقے کی فضیلت کو بیان کیا، توبہ کرنے والوں کی توبہ کی فضیلت کو بیان کیا، آخرت کے عقیدے کو بیان کیا، اور اس دربار میں ہماری آپ کی حاضری ہوگی اس کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم غافل اور لاپرواہ مت ہونا کہ تم نے نیک کام کر لیا، اپنے نیک کام پر تم اکڑنا مت، بلکہ نیک کام کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تم کو سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تمہاری جو ہے سزاؤں کو روک دیں گے، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اجر و انعام دیں گے۔ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ ہم نے اگر نیک کام کر لیا ہم بڑے ہو گئے ہماری بخشش متعین ہو گئے، نہیں، اللہ کی ذات و صفات کامل حکمت والی ہے، علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو معاف کریں گے، کس کو سزا دیں گے، کس کو اجر و انعام سے نواز دیں گے، یہ اللہ کو معلوم ہے، ہم کو آپ کو معلوم نہیں، لیکن ہم کو آپ کو کرتے رہنا ہے، ہم کو آپ کو نیک کام کرتے رہنا ہے۔ گناہ ہو گیا تو اس پر توبہ کرنا ہے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت